وہ سنایا آپ کو نبوت مل گئی ہے؟ سچ ہے؟ خدا کا خوف کرو، میں نے کب نبوت کا دعویٰ کیا؟ مجھے کسی نے یہ کہا کہ کسی بھائی آپ ان کو نبوت مل گئی ہے، میں نے کہا کہ نہیں، ہیں؟ اللہ معافی دے، معاذ اچھا اللہ، حاشا للہ۔ کس حیثیت سے آئے پر؟ تو تشریف لانا کیسے ہوا آپ کا؟ تشریف لائے ہیں ڈیبیٹ کے لیے، اچھا یہ ڈیبیٹ میرے کریں گے؟ ساتھ انہوں نے جی اچھا وہ مجھے رپورٹ ملا تھا کہ یہ نبوت کا ادعا کیا انہوں نے وینکوور میں، وہ جھوٹ ہے پر؟ نہیں ایسی کوئی بالکل صریح جھوٹ ہے۔ اچھا چلے، میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا کل، آپ کیونکہ آپ کی طرف سے لیٹر آیا تھا کل رات کو، اسی وقت میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا، لیٹر ملا تھا آپ کو؟ نہیں، کوئی لیٹر نہ میں نے کوئی لیٹر جاری کیا، نہ آپ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہے۔ آپ کی طرف سے وائس میسج آیا تھا، میں نے اس کو جواب میں لیٹر بھیجا۔ ہمارے آپریٹر صاحب نے آپ کو فارورڈ نہیں کیا؟ آپ کو نہیں ملا ایوان صاحب؟ نہیں مجھے نہیں ملا، ان کی بات ہوئی ہے، ان کی چیٹ ہوئی ہے میرے ساتھ، کچھ انہوں نے باتیں بتائی تھی کہ بھی دورانے تو آپریٹر نے ان کا ڈیبیٹ میسج مجھے کل رات فارورڈ کیا ہے، لیکن میرا میسج تو آپ لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ خاص تھی اس میں بات۔ اس میں بات یہی تھی کہ موضوع جو انہوں نے کہا کہ ہم ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہماری پہلے اس سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ اتنا ایک ایسا شیعوں کو متہم کرنا کہ ختم نبوت پہ اعتقاد نہیں رکھتے، یہ ایک گٹھیا موضوع ہے، ایک نیچ موضوع ہے۔ جیسے کہ میں آپ کسی کو آپ متہم کرتے ہیں کہ آؤ جب مناظرہ کرو کہ آپ نے فلان غلط کام کیا ہے نہیں کیا نا، تو یہ تو ایک ایسی موضوع ہے کہ ہم اس کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم نے لیٹر میں یہی لکھا تھا، اس سے زیادہ اہم مباحث ہیں، موضوعات ہیں، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تاکہ ان میں کسی پہ گفتگو ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے بعد کسی نبی کا قائل ہے، اور آپ کہتے ہیں اس پہ مناظرہ کرو، تو یہ بدیہیات پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ بدیہی چیزوں پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، اور آپ کے اعلام علماء جو ہیں انہوں نے کبھی شیعوں کو متہم نہیں کیا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، سوائے عبدالحق دہلوی کے، وہ کوئی بڑے عالم تو توڑی تھا، وہ درمیانے مولوی سے بھی چھوٹا درجے کا مولوی تھا اپنے زمانے میں، اس نے متہم کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہی وہ صرف ہندو پاکستان میں یہ بات چلتا ہے، آپ کے جو علماء کے سرکل ہیں، جو اصلی علماء کے سرکل ہیں مصر میں، سعودی عرب میں، وہاں پہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک گٹیا سی بات ہے، اور اس کے لیے میں کافی اس کا ہمارے لیے جواب میں دینا ایک چاہتا حدیث ہوں، دکھائیں بھائی کہ ہم ختم نبوت بھائی نہیں ہے، میں ختم نبوت کے عرض منکر کرنا نہیں۔ چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بات یہ ہے کہ ایک آپ منٹ لوگوں دیتے کے ہیں آپ کو؟ مذہب میں، آپ لوگوں کے مذہب میں سردار انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، نہ صرف ان کی نبوت باطل ہے، ان کا وہ عاقل بھی نہیں تھے، وہ بلکہ عاقل نہیں تھے، پہلے میں نستجیر اتنا باللہ تو جواب دوں نا جاہل بھی تھے۔ کہ یہ منافقت بنتا کہ نہیں ہے، آپ کے پہلی بات مذہب تو سنیں۔ میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غیر عاقل تھے، جاہل تھے، اس سے بڑھ کر ان کے پاس نستجیر باللہ غیرت بھی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر ان کے پاس اچھا سر، نبوت کے بعد وہ رحمت مرتد صاحب بھی ہو میں گئے روکے بار بار۔ روکے، میں ذرا جواب اصل بات تو یہ ہے، اس کو روکے۔ شیخ ہاں شیخ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ موضوع کچھ پہلے سے نا بات اس پر ہو چکی ہے، اگر یہ وہ اتنا مجھ سے اہم نہیں ہو ہے چکی یا نا، نہیں میں ہے، مجھ سے جب ہو چکی ہے تو میں نے اسی وقت لیٹر بھیجا ہے۔ نہیں آپ نہیں آپ کے آپریٹر سے ہمارا رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہ ایگری آپریٹر کیا ہے نے کہ مجھے یہ کل بات رات کریں، بتایا، تو مجھے آپریٹر نے جو اپنا مجھے بتایا پروگرام تھا کو وہ یہ تھا کہ یہ آدمی نبوت کا مدعی ہے، آپریٹر نے مجھے یہ نہیں، بتایا تھا۔ وہ سنی نہیں، جب بھی کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ تو میں نے کہا تو آج مزہ اخلاقیات میں آئے گا، یہی کہتے ہیں، کہ آج اہل کا اس علم کے بھی یہی ہاتھ پہ کہتے ہیں، بیعت وہ کرنا کلمہ وضاحت کے پڑھے، لیے خود ٹھیک ہے نا؟ پیش ہوئے نا۔ تو ابھی میں اس کو جب باقاعدہ آغاز کروں گا تو پھر ٹائم کے حساب سے درمیان میں نا ان کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ بھی اپنا معافی ضمیر اور اپنے جو بھی وضاحت ہے وہ پیش کریں۔ آپ کے لیے ذرا اجازت ہو تو شروع کریں تھوڑا۔ ایسے ہی شروع کریں بھائی، جب میں نے موضوع پہ اتفاق ہی نہیں کیا ہے نہیں، اور اس میں نے دوسرا گفتگو کو موضوع شروع تجویز کرتے کی ہیں، ہے۔ اس نشست کو شروع کرنے کے لیے ہاں درود شروع، نشست السلام کے شروع ہے۔ بعد نئی نشست کا میں باقاعدہ طارق صاحب اناؤنسمنٹ اجازت ہے، کرنی میں ہوتی ذرا ہے نا۔ میں کچھ بات کروں؟ دیکھیں طارق جی صاحب، جی 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 عبد پہلی القادر بات صاحب کو یہ ہے، سن لیتے ہیں۔ پہلی جی بات یہ ہے، آپ اوور ٹو یو۔ طارق صاحب ایسے بھی کرتے نا کہ یہ موضوع میں نے چن لیا ہے، ایک تو ان کے آپریٹرز نے بھی تسلیم کیا، اور میں آج دعویٰ میرا یہی ہے نا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر آج میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی میں کانفیڈنس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ آپ دو اس وقت ادھر ثالث ہے نا، ماڈریٹر ہے، میں کہتا ہوں آپ جج بھی بنیں، اس مناظرے کے بعد آپ فیصلہ کریں کون ہارا کون جیتا، یہ بھی میں پروپوز کر رہا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ تو آدمی کہتا ہے یار آؤ کوئی بھی اور ہمیں چیلنج کرے تو ہم تو یہ چیلنج کریں،
شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا وہ چھوٹے آدمی تھے؟ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، بہت چھوٹے ہمارا بہت بہت چھوٹے بڑا تھے وہ. بہت اور چھوٹے. میں تو ثابت کروں گا، آج میں ثابت کروں گا کہ یہ شیعہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے اور بھائی، میں اس باتی سی سن لیں بات پر ہماری بات. ان کو میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک موضوع چن لیں کہ اس کے بعد میں اس پر مناظر کرنے کی، وہ کوئی بھی موضوع ہو. کیا خیال ہے؟ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی، بہت اعلیٰ. دیکھیں بات نا ہاں، بدل بھی بات ہے نا. کیا بات ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ نا موضوع گفتگو ہم یہاں پہ علماء سے ہو، اہل علم سے ہو. جی ہر ایک اپنے بال لمبے رکھتے اور سر پہ پگڑی لگتے، وہ اس سے عالم تھوڑی بنتا ہے. ٹھیک میں ہے نا، شیخ صاحب آپ جو ہے نا وہاں ذرا میں بھی بات کر رہے ہیں تو نا. پرسنل ہاں نہیں پرسنل نہیں ہے، چیزیں ڈسکس نہ کریں نہیں پلیز. پرسنل یہ ہے کہ ہمارے پرسنل لیے چیزیں تو پر ثابت نہیں کہ اہل علم میں سے ہے نا کہ ہمارا 2-3 گھنٹے کا وقت لینا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے اس کے بعد بھی مجھے 2-3 گھنٹے وقت دے دو. چلیں آپ ٹھیک ہے، تھوڑا وقت دے دیں، آپ اگر آپ کو لگے عالم تو آپ ہاں آگے ٹائم ہم رکھ دے لیجیے. دیتے ہیں. آپ سن لینا، آپ سن لیں پہلے. ٹھیک ہے نا، جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اس کی ٹھیک ہے، ہم اس پہ یہ شخص اس نے تیار، حالانکہ ہمیں اس کے اطلاع صرف کل رات کو ملی، اسی وقت ہم نے ریجیکٹ کیا تھا. یہ آپریٹر صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمارا میسج ان کو فارورڈ نہیں کیا. اسی وقت جب ان کا میسج ملا تھا فوراً اس کے بعد میں نے ان کا محترمانہ لیٹر لکھا اور اس کو میں نے کہا کہ کوئی اسی اور موضوع کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے تیاری کیا اور آپریٹر صاحب نے ان سے بھی، وہ شاید وہ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں آپریٹر نے مان لیا. تو عرض یہ ہے کہ ان سے اس بات پہ گفتگو کر، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ایک دلیل لائیں گے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، ہم ایک دلیل لائیں گے کہ آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ طعن ہے. آپ ایک دلیل جو لائیں گے اس کا جواب میں دوں گا، آپ پھر میں جو دلیل دوں گا آپ کے خلاف آپ اس کے دلیل کا رد کریں. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح دونوں کی بات کی وہ ہو جائے گی، دونوں طرف کی بات کی ہے. اور آپ کے ہاں اگر آپ مطمئن ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ایک عاقل شخص ہیں، جاہل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ بغیرت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر سرزت نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسق نہیں تھے، تو آپ کو ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل ہیں، غیر عاقل ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہے، بغیرت نہیں ہے، اور وہ نستجیر باللہ گناہیں کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ کفر کے مرتکب ہوتے تھے، تو پھر آپ مذہب اساسی سے باطل ہے. ٹھیک ہے نا، تو عرض یہ ہے آپ ایک دلیل دیں گے ختم نبوت پر، میں ایک دلیل دوں گا اس پر. اس میں پتہ بھی چلے گا نا کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے، کیونکہ میں ابھی سے آپ کے ساتھ کمٹ نہیں کرنا چاہتا دوسرے مناظرے کے لیے، کیونکہ پھر اگر آدمی وہ جی ان سے جاہل ٹائپ کا نکلا نا تو پھر وہ سب کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی، ان کا ریبٹل لیتے ہیں، رپلائی لیتے ہیں. جی حضرت عبد القادر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ 1 منٹ 2 منٹ دیں جواب اس کا جو انہوں نے فرمایا. جی میں نے سنا ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کا مناظر ہوتا نہیں ہے کہ 2 ٹاپک بیک وقت ڈسکس ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. کیوں ایک نہیں ہی ہوتا؟ موضوع آج ہوتا ہے. کریں گے ایک نا. یہ اصولی طور پر ہے بات میں کر رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں جو پرپوزل کر رہا ہوں آپ اس پر ذرا غور کریں. پہلے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آیا شیعہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا اس کے منکر. میرا دعویٰ کہ یہ اس کے منکر ہے. آپ اتنا لمبا مناظرہ نہ رکھے کہ یہ 4-5 گھنٹے کا، 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے رکھے اس چیز پر. اور نہیں اور 2 گھنٹے نہیں دینا چاہتا نا ایسے فضول موضوع کو. چلو 1 آپ گھنٹے دلیل رکھیے، اپنا 1 گھنٹے کتنے دیر میں چلیے 1 ذکر کریں گے نا، گھنٹے. آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے. سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے، ہم اس کا جواب دے دیں گے. نا میرے بات میں نہ روکے، میرے ٹرن میں نہ بات. آپ ذرا انٹرپٹ نہ کریں شیخ صاحب، ان کو بات صحیح کرنے ہے. دیں. میں ان سے ایک وعدہ لیتا ہوں نا، مجھے بات پلیز کرنے دیں. اچھا آپ کا شکریہ. عوان صاحب، کیا آپ جی اور اللہ یاری صاحب اس بات کو قبول کرتے ہیں، آپ منظور کرتے ہیں کہ عوان صاحب کو ہم جج بناتے ہیں اسی مناظرہ کے اندر، وہ فیصلہ کرے؟ نہیں، میں تو تیار ہوں اس کے لیے کہ کوئی بھی جج. عوام کریں. نہیں سر، یہ اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، مشکل میں ہم تو آپ نے سیکھنے کے اگر لیے آپ نہیں آتے ہیں. جاننا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی سالس رکھے جو سنتا ہے پورا مناظرہ کو اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ کون اس کے جو لیے ہے تو پھر دونوں اطراف سے، دونوں مسالک سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے نا. ایک میں تو اہل سنت سے ہوں نا، تو اس طرح مناسب نہیں رہے گا کہ ایک تو ادھر سے بھی ہو، تو پھر جیوری سی بنے نا، تو پھر وہ پراپر اور وہ باقاعدہ اور وہ پتہ ہو کہ وہ منصف مزاج ہیں اور وہ بالکل صحیح آپ کہیں گے کہ جی نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آپ صرف پھر ماڈریٹنگ کریں، کوئی بات نہیں. میں تو ماڈریٹر ہی ہوں. آپ سے ساتھ بات ہوئی تھی، آپ تو مجھے ایز اے ماڈریٹر بھی کہہ رہے تھے کہ نہ میرے شریک سے ہوا وہ کرو. یقین کرتے نا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے معقول بات ہے. جی. ایک تو وقت نہیں، کا تقسیم برابر میں ہو. تو ان کے ساتھ چھوٹے شروع میں نے وہاں بھی عرض کی تھی، جہاں بھی میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ اہل تشیع عالم ہے، میں اہل سنت سے ہوں. تو میں ان کے ساتھ ایسے میں بھی آتا تھا. میرے جب شروع میں نے کچھ ان کے بیان سنے تھے تو میں علامہ صاحب سے سوال کے لیے آتا تھا.
تو پھر انہوں نے میرے ساتھ میں ذرا اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کرتا تھا. تو ڈاکٹر زبیر صاحب پہلا مناظرہ کیا تو اس میں ایز اے ماڈریٹر آیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہمیں وہ انہوں نے قبول کیا تھا کہ دوسرے مسلک سے بھی اگر شخص ہے تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قبلہ کے ایک ماڈریٹ کا اگر دوسرے معنوں میں لیا جائے تو ایک ریفری کی سی حیثیت ہوتی ہے. اس کے سامنے کسی بھی مسلک کا, کسی بھی قوم, رنگ, نسل کا آدمی ہو تو اس نے تو دیکھنا ہے کہ بھئی زیادتی نہ ہو. پھر یہ کہ یہ کوئی میچ تو اس طرح ہے نہیں کہ فٹ بال کا یہ ایک عالم دین ہوتے ہیں دونوں اطراف سے, اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. اس لیے تو لوگ پھر ہمارے جو ادھر پاکستان میں اہل سنت کے ہمارے بھائی ہیں پیارے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کچھ شیعہ ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, علمی میدان ہے, علم کی باتیں ہیں. آپ بھی عالم ہیں تو یہ بھی عالم دین ہے, ان کا بھی گہرا مطالعہ روز آپ کو سنتے ہیں لوگ عوام. تو ٹھیک ہے, آپ نے یہ تھوڑا اعتراض کیا تھا تو میں نے وضاحت کر دی. تو پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی سنی بھائی کو نہیں پسند آتا تو میں یہاں نہیں بیٹھا کروں گا. تو وہ ان کو بھی کوئی شوق نہیں. وہ تو اللہ یاری صاحب تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آ کے بیٹھ جائے, وہ کسی بھی مسلک سے ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی بیٹھ جائے. تو آپ فرمائیں جی عبد القادر صاحب. آپ چلو جی, آپ جس جو میں نے بات کی ہے اس پر کمنٹس کریں, جو میں نے بات کی ہے. ایک منٹ کمنٹ. نہیں دیکھیں, میں میرے صرف 2-3 شرائط ہے. ایک تو یہ کہ وقت کا تقسیم برابر ہو, جتنا ٹائم یہ بولیں گے اتنا جی ٹائم مجھے دیا جائے. ایک تو جی ایک دوسرے کے بعد ٹرنز میں انٹرپشن نہیں کریں گے. میرا خیال آپ اس کا بہت اس کے بھی حق میں ہے, آپ ایسا ہی ہو, مناظرے ایسا ہی ہونا چاہیے. اور پھر جی جی تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ذاتی حملہ نہ ہو, کوئی پرسنل اٹیک نہ ہو, اور نہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کے توہین کریں مناظرے کے دوران. یہ اگر جو بالکل, باتیں ہیں, آپ میرا خیال آپ بھی متفق ہیں ان چیزوں کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں اگر وہ بھی متفق ہیں. وہ بھی متفق, پہلے تو ٹھیک ہوتے تھے لیکن کئی دفعہ گفتگو کا بہاؤ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ اس میں جیسے وہ فٹ بال میں بھی وہ کوئی ہو جاتا ہے. تو ہم تو صرف متنبع ہی کر سکتے ہیں نا, ایک ماڈریٹر تو یہی ہے نا, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. جی علامہ صاحب جتنی گفتگو ہوئی, آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں ان کے پاس ختم نبوت پر کتنے دلیل ہیں, ان کا شیعہ ختم منکر نبوت ہیں, کتنے دلیل ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس 9 آرگیومنٹس ہے, 9 نکات پر چلیں میرا ان میں سے پورا دیکھیں, ہم سب کو تو وقت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہر ایک کو آپ 10 منٹ دینے. ہم ان میں سے آپ چن لیں, ان میں سے جو سب سے اہم ہے تین کو باری باری ایک ایک کر کے ذکر کریں, میں باری باری ایک ایک کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب یہ 3 ختم ہو جائیں گے تو پھر میں 3 دلیل دوں گا کہ آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کا عقیدہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پہ ایسے طعن لازم آتے ہیں آپ کے عقائد سے, آپ کے کتب سے, کہ وہ اگر کوئی بھی مسلمان اس کی طرف توجہ دے, ملتفت ہو جائے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذہب باطل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ 3 دے دیں, 3 آپ کی باتیں سنیں گے, ان آپ کے دلائل میں سے جو سب سے اہم ہے, جو سب سے مشکل ہے شیعوں کے لیے, آپ ان میں سے 3 چن لیں, ایک 3 بیان کریں. ایک بیان کریں گے کتنے منٹوں میں, 5 منٹ 10 منٹ میں, تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. پھر دوسرے کا, پھر تیسرے کا میں جواب دوں گا, پھر اس کے بعد میری باری آئے گی, میں آرگومنٹ اپنا پیش کروں گا. صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. جی عبد نہیں القادر اس صاحب. لیے میرے بات سنیں نا, کہ ایک الگ مناظر رکھے, جو بھی آپ ٹاپک اور چنیں. یہ الگ یہ مناظرہ نہیں رکھ سکتے نا, ابھی آپ کا علمی لیول پتہ ہے, اور جو الگ مناظرہ رکھتے ہیں وہ آگے آتے بھی نہیں, یہ خود جانتے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب یہاں سے آئے تھے, دیکھیے, اتنا آپ نے مشہور کہا آدمی ہے, ان کا آئیں گے کام جی ہی یہی ہے شیعوں کے خلاف ڈاکٹر ریسرچ کرنا. زبیر, انہوں نے وعدہ دے کے یہاں سے بھاگ گیا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر علامہ صفدر, صاحب, مولوی صفدر صاحب ادھر وعدہ کتنے آئے ادھر, وہ آئیں گے. آگے بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اب اگلے ڈاکٹر مناظر میں آپ سے زبیر بات صاحب کریں گے. سے بات ہوئی ہے, جی وہ سر, آئیں گے. کیا ڈاکٹر زبیر صاحب کے متعلق کیا خبر ہے؟ جی وہ میں نے میسج کیا تھا, عید کے بعد آپ سے اچھی ڈیبیٹ ہوگی, گریٹ ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی تک تو وہ نہیں آیا نا, وہ ابھی تو 1 سال ہو گیا, پتہ نہیں کتنا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ مصروف رہتے ہیں نا, ان کی اکیڈمی اور دیگر کافی مصروفیت ہے, وہ پڑھاتے ہیں, ٹیچنگ کرتے صحیح, ہیں. نہیں وہ مصروفیت نہیں ہے وہ. اچھا جی, یہ جو انہوں نے جی, علامہ صاحب آپ جو بھی وہ لے کے آئے نا, میں تو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو وہ 3 دلائل, سن بھائی لیں, وہ 3 جو دلائل بھی یہ دیں گے, 3 دلائل ہم دیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہم نے اگر وقت بچ گیا 3 مزید دلیل دے دیں, ان کے 3 جو اہم دلائل ہیں نا, ان سے پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. 3 جو اہم ان کے دلائل ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ اچھا بات کو ان کے بات نہیں سنیں گے. اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے دلائل ہیں نا, عبد القادر صاحب جو لے کر آئے ہیں, علامہ صاحب یہ لے کے آئے ہیں, تو ان کو سن لیتے ہیں, اور بعد میں عبد القادر صاحب اگر یہ جو کہتے ہیں میرے 3 دلائل میری طرف سے, وہ دوسری نشست اسی جگہ پہ ہی دوسری نشست میں ہم تو عرض وہ یہ لے ہے لیتے کہ ہیں ان سے دیکھیں, یہ 3. کہتے ہیں میرے پاس 9 دلیل ہے نا, ان کے جو 3 اہم ہیں سب سے زیادہ, 3 اہم, اب ایک ایک کر کے بتائیں نا. اس کو میں چاہے کتنا ٹائم لگے, 10 منٹ لگتا ہے جتنا
8 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں، اتنا ہی ٹائم مجھے ملنا چاہیے. جب ان کا دلیل ختم ہو جائے نہیں کہتے ہیں تو کہ میرا دلیل ختم ہے. 3 تو باقی 6 جو ہیں وہ بھی سامعین کو سننے دینا وہ دلائل کیا ہیں. آپ ایسے اجازت دیں نا. افغان صاحب 1 گھنٹے تو رکھتے ہیں نا ٹائم، ٹھیک 1 گھنٹے ٹائم رکھتے ہیں اس مناظرے کے لیے ختم نبوت کے اوپر. جتنے دلائل میں بیان کر سکوں وہ اتنا ٹائم ان کے پاس بھی ہوں گا. 30 منٹ میرے پاس 30 منٹ ہوگا. تو ظاہر ہے 30 منٹ کے اندر میں سارے 9 دلائل تو میں بیان نہیں کر سکوں. صحیح جتنے ہے میں بھائی، بیان کر منظور سکوں وہ اس منظور کے جواب دے. اس کے بعد اس منظور. کو بھی چلو جی کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. ایکسیپٹڈ یہ ڈن. انہوں نے اچھا کہا جی مناظرہ میں شروع ہونے سے پہلے میرے ان سے کچھ سوالات ہیں. میں ابھی آغاز تو کروں محترم. ایک ہونے سے پہلے تاکہ واضح ہو جائے، بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، موضوع کے متعلق. یہ اب سب سے پہلے نبوت اور رسالت کی تعریف پیش کریں گے. وہ کر اور اس دیتے میں ہیں فرق نا کیا ہے، آغاز رسالت کو کرنے میں. کس کو کہتے ہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہم نظانی کریں گے ان سے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے تو نبوت کیا چیز ہے جو ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے کیا چیز ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوال آ گیا جی آپ کی جانب سے. جی حضرت آپ بتائیں حضور. یہ جو میں سوال کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم تو یعنی کہ یہ سلسلہ آپ لمبے نہ کر دیں، آپ مناظرہ شروع کریں. میرے خیال سے یہ اچھی ایک بات. تعریفات پوچھنے یہ تو سلسلہ تو ساری رات چل سکتی نا. چلو میں اس کا سوال جواب دیتا ہوں. نبوت کا تعریف کیا ہے بھائی؟ نبوت ایک ایسی منصب ہے، وہ ایک الہی منصب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو وہ کسی انسانوں میں سے چن لیتا ہے نبوت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو چن لیتا ہے ان پر غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے، غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے. اور وہ شارع بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں شریعت کے حساب سے، کہ وہ ان کی بات شریعت بنتی ہے. یہ مختصر نبوت کی. تو اس شخص کو نبوت کا تعریف نہیں آتا. کس کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے؟ نہیں، آپ کس کتاب میں نہیں، کسی کتاب کا حوالہ دے دینا. کس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جو غیب کی خبر دے وہ نبی بن جاتا ہے؟ قرآن مجید کو جب پورے دیکھیں گے تو یہی اس کے. اچھا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کو غیب کی خبر ملی کہ آپ کو بیٹا ملے، وہ نبی بن گئی. افغان صاحب نہیں، بس جب دیکھو بھائی، جب آپ کسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہو نا، دیکھیں جب آپ کو اس موضوع کی تعریف ہی نہیں آتی، آپ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ فلان کتاب میں، چاہے اپنی ایک کتاب ہو، کہ اس کتاب میں نبوت کی تعریف یہ ہے. قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کے حوالے سے تو یہ تو غیب کی خبر بہت ساروں کو ملی. موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ کو خبر ملی، غیب کی خبر ملی کہ آپ کے اس بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے اور آپ کو اس واپس پلٹا دیں گے، اس کو آپ دریا میں ڈال دیں. غیب کی خبر بھی ملی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے نہیں بھائی صاحب، آگے کر لیں. یہ سب سے اہم ہے نا کہ نبوت کہتے ہیں کس کو. اس شخص کو پتہ ہی نہیں نبوت کس کو کہتے ہیں. جو چیز ختم ہوئی ہے وہ نبوت ختم ہوئی ہے. جو بھی شخص جس کو غیب کی خبر ہو، باطن کی خبر ہو، اب مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو، وہ نبی نہیں بنتا. اس کو شخص کو اتنا نہیں معلوم. تو یہ پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے جو تعریف کی ہے قرآن کی روح سے، وہ نبی نہیں ہوتا. یہ اہم بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم دلائل شروع کریں نا، کس کی ختم پہ بات کر رہے ہیں؟ نبوت کی ختم پہ بات کر رہے ہیں. نبوت اس کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت بولتے کس کو ہیں. تو ان کی تعریف باطل ہے. دوبارہ اپنی تعریف کی تصحیح کریں اور رسول کی بھی تعریف کریں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں. دیکھیں میں نے صرف غیب کی خبر کی بات کی اپنی تعریف میں. میں نے 2 باتیں کی اس کے اندر، ایک ہے شریعت اور ایک ہے غیب کی خبر. وہ ایک اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بھی تعریف ان کی غلط ہے. یہ بھی ان کی تعریف غلط ہے. انبیاء ہوتے تھے جن کی شریعت نہیں ہوتی تھی. انبیاء ہوتے تھے جن کی شریعت نہیں ہوتی تھی. انبیاء ہوتے تھے جو تبلیغ شریعت کے پہ معمور نہیں ہوتے تھے. صاحب اس سے روکے اور میرے خیال سے مناظرہ شروع کر. یہ تو وقت برباد کرنی نہیں، وقت برباد نہیں کر رہا بھائی صاحب. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں کہ ایسے انبیاء تھے جو نہ صرف نہ تبلیغ پہ معمور تھے اور نہ ان کی شریعت ہوتی. ٹھیک ہے نا. جو آپ نے کہا کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور انبیاء بعض پرانے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، بعض تبلیغ کی بھی ان کو وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی. تو آپ دوبارہ نبی کی تعریف کریں بھائی. جب تک نبی کی تعریف نہیں کریں گے نا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس کی ختم کی بات کر رہے ہیں، کیا چیز ختم ہوئی ہے. جی عبدالقادر صاحب، میں اس کے تعریف پر خوش ہوں، نہ یہ میرے تعریف پر خوش ہے. تو کیا کریں؟ میرے خیال سے تو آپ کو تعریف ہی نہیں آتی نا. آپ نہ کسی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، نہ نبی اور رسول کا فرق بتا سکتے ہیں. آپ تیاری کر لیں، اگلے ہفتے آ جائیں. عبدالقادر صاحب تیاری کر لو اگلے ہفتے کے لیے. پتہ نہیں ہے، تعریف نہیں کر سکتے بھائی. جب تک آپ صحیح تعریف نہیں کریں گے نا کہ موضوع معین ہو. نبوت مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بھاگو کوئی بات نہیں، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تم پہلے تعریف کرو. لازمی بات ہے، ہم جو بھی کہیں آپ کہیں گے بھاگ گیا، سامنے والا بھاگ گیا.
جب تعریف ہی نہیں آتی میں آپ سے کیا مناظرہ کروں؟ علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ آگے مناظرے کو چلنے کی اجازت دیں. اس سے بتائیں کہ تعریف جو تعریف اس کے تعریف باطل ہے، یہ صحیح تعریف پیش کریں وہ تعریف اور کسی کتاب کا حوالہ دے دیں. وہ تعریف کی ابھی نہیں ہے نا ان کے پاس، کوئی باقاعدہ حوالہ نہیں ہوگا، دے دیں گے آپ. جو دیکھیں انسان جب ادعا کرتا ہے کہ شیعوں کے ہاں نبوت مختوم نہیں ہے، نبوت چل رہا ہے، نبوت جاری ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں علماء کے نزدیک نبوت بولتے کس کو ہیں. یہ اگر سمجھتا ہے کہ نبوت اس چیز کا نام ہے کسی کو غیب کی خبر ہو، یا نبوت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی شریعت کی تبلیغ کرے، یا اس کا قول و فعل حجت ہو، یہ اس لیے نبوت نہیں کہتے. آپ کے ہاں خود آپ کے اپنے علماء، آپ کے علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں. آپ کے ہاں ابو بکر عمر ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں، بہت سارے فرقوں کے پاس ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں، ان کے فعل ان کے لیے شریعت ہوتی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ یا بہت سارے لوگ ہیں آپ کے کتب میں جنہوں نے غیب کی خبر دی ہے، وہ اللہ کی جانب سے غیب کی خبر، وہ نبی نہیں تھے. تو ہمارے پاس آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوئی ہے؟ بھائی تعریف پیش کرو پہلے. جی عبد القادر صاحب، یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا میرے خیال سے. کیا خیال ہے افغان صاحب؟ یہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے بھائی، آپ تعریف نہیں پیش کر سکتے، آپ اتہام لگا دیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، جواب نہیں دے سکتے. بھائی مناظرے میں پتہ چل جائے گا نا کہ کس کا پلہ بال نہیں، موضوع مناظرے سے پہلے مشخص ہو جاتا ہے بھائی کہ موضوع ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے نا. پہلے آپ تعریف کریں گے کہ نبوت اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد دلیل لائیں گے کہ یہ چیز ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی ہے. جب وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے، وہ آپ کو تعریف ہی نہیں آتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. نمائندے ہیں یہ، انہوں نے مجھے ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے کہ اس دن پہ مناظرہ ہوگی، اسی ٹائم پہ میں آ گیا، اسی موضوع کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ کا موضوع ہے، تو آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ کو موضوع مناظرہ کی تعریف کیوں نہیں آتی. وہ اجازت دیں گے تو تب ہے نا علامہ علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب. میں خاموش ہوں، یہ تعریف وہ کریں، پہلے تعریف پیش کچھ کریں. موضوع کا اور مقدمہ کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں نا، تنقیح. تو میں تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ ہمیں آگے چلنے دیں باقاعدہ. بھائی صاحب انہوں نے تعریف ابھی تک پیش نہیں کیا. تعریف جتنے پیش کی باطل تعریف کی. یہ کسی اور چیز کو نبوت سمجھ رہا ہے نا، کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی. کسی اور چیز کو یہ نبوت سمجھ رہا ہے نا. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں نا پہلے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں گے، یہ ختم نبوت پہ ایک دلیل بھی نہیں لا سکیں گے. بات یہ ہے، اصل نقطہ یہی ہے کہ نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں، کیونکہ ان کو آتا نہیں ہے. انہوں نے جو باتیں پیش کی ہے کہ شریعت ہوتی ہے، وہ علم غیب دے دیتا ہے. اگر یہ نبوت کی وہ نبوت کی تعریف نہیں ہے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف کریں تو ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں، جواب دیں. چلے میں ٹائم لگاتا ہوں بھائی. نبوت کی تعریف کریں گے تو یہ بھائی پہلے نا ایسے زبردستی مناظرہ شروع کرا رہے ہیں. زبردستی ہے جی، میرے ٹائم میں کوئی اور بات نہ کرے. اچھا پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. جی کر لیں. عوان صاحب کو پھر کس کے لیے رکھا ہے؟ وہ تو فیصلہ کرے کہ ابھی شروع کرے. یہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں. بھائی کس کام کے لیے پھر رکھا ہے آپ نے آپ کو؟ ابھی مناظرہ تو شروع نہیں ہوا نا. اب موضوع تو مشخص ہو جائے نا. موضوع تو آپ نے مشخص ہی نہیں کیا. تعریف آتا ہی نہیں کہ نبوت بولتا ہے کس کو نا. اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ ہم تو ہے چیلنج کرتے ہیں اور کوئی بھی آئے. او بھائی آپ اتنے عاقل ہیں نا، آپ لوگوں کو عاقل بنائے، آپ تعریف پیش کریں نا. کوئی صحیح تعریف پیش کریں نا نبوت کی. علامہ صاحب، علامہ حسن اللہ یاری صاحب، میں نے کیا کہا تھا؟ پگڑی لگا کے، داڑھی لمبے زلفیں لگا کے ہر ایک عالم بن گیا جی، مفتی بن گیا. وہ تعریف نہیں آتا نبوت کا. بھائی آپ کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ جب تک آپ نبوت کی تعریف پیش نہیں کریں گے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا جناب. نبوت کی تعریف پہلے پیش کرو. سار نقطہ تعریف میں ہے. آپ کے عبدالحق دہلوی بیوقوف تھا، اس کو پتہ اگر وہ ملتفت ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں تو کبھی نہیں کہتا. اور آپ کہتے ہیں کہ عبدالحق دہلوی بہت بڑا عالم تھا. بہت بڑا عالم نہیں تھا، وہ متوسط درجے کا عالم تھا. آپ کے ہندوستان پاکستان میں مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عالم تھا. متوسط درجے سے بھی کم تر تھا. بڑے عالم تھے آپ کے ویسے پاکستان دیکھیں. اگر آپ عالم اسلام کے جناب شیخ الحدیث و شیخ اس جیسے شیخ الحدیث بہت سارے ہیں. اس جیسے شیخ الحدیث ہر پتھر کے نیچے 10 اس طرح نہ آپ کریں نا. وہ اگر وہ ملتفت ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، کبھی نہ کہتا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ابن حجر اسقلانی نے کیوں نہیں بولا؟ ابن تیمیہ نے کیوں نہیں بولا؟ فخر رازی نے کیوں نہیں بولا؟ غزالی نے کیوں نہیں بولا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ ان کو نہیں آتا تھا. وہ چھوٹے مولوی تھے. 100 عبدالحق کو ملا دیں، وہ فخر رازی کے ایک کتاب کے ارزش نہیں رکھتے، ویلیو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا.
آپ پہلے آپ تعریف کریں گے، علامہ صاحب تعریف کریں گے نبوت کی، اس کے بعد ختم نبوت پہ مناظرہ عام ہوگا۔ مقدمے میں عام مدعی جو ہے وہ مقدمے میں پیش کرے گا سب کچھ، ہمیں ٹائم لگانے دیں۔ نہیں سر، جب تک یہ پیش نہیں کرے گا میں مناظرہ نہیں کروں گا، تعریف کرے گا یہ پہلے نبوت کا۔ کریے بھاگ گیا، آپ اس کو اعلان کریے بھاگ۔ ٹھیک ہے بھائی، تم جو مرضی الزام لگاؤ، تمہیں تعریف، سب کو پتہ ہے تمہیں تعریف ہی نہیں آتی۔ گورا آپ ادھر آئے ہیں کہ ختم نبوت پہ مناظرہ کریں، نبوت کی تعریف ہی نہیں آتی۔ آپ تیاری کریں، اگلے ہفتے آ چلیں جائیں۔ جی گوڑا ہے، بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ بھاگ گیا، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تعریف کرو، تعریف آپ نہیں کر سکتے نا۔ میں بھاگ گیا۔ بھاگ گیا، عبد القادر، تعریف آپ نہیں کر سکتے، میں بھاگ گیا۔ تعریف کرو، موضوع آپ نے چنا ہے، موضوع ہی کی تعریف آپ کو نہیں آتی۔ 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں انٹرپشن کے بغیر۔ ٹھیک ہے، میں انٹرپشن کے بغیر 2 منٹ یہ تعریف کریں گے، تعریف کرو۔ اچھا، اس نے جو خود تعریف، نبوت کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، تعریف کرو۔ کیا چپ کر یار، بات تو سنیں۔ اس نے جو خود تعریف کی ہے ہم اس سے بھی متفق نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کا تعریف غلط ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ صرف رسول کے پاس شریعت ہوتا ہے، صرف رسول صاحب شریعت ہے، نبی نہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ بھی سوال کرتا ہوں اس سے کہ ایک قرآن مجید میں سے ایک رسول کا یا ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، اور قرآن مجید میں ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر وہ صاحب شریعت نہیں تھے، ایک پیش کرے۔ یہ تو اچھا، دوسری بات یہ سنیں کہ مناظرہ کے دوران میں یہ بات کر سکتا ہے، اپنی جو بات کرنا چاہتے وہ کرے اس وقت، کہ نہیں جی آپ کے اویے والے علماء نے کیوں یہ بات نہیں کی، پھر اس وقت ہم جواب دیں گے۔ میں کہتا ہوں مناظرہ تو شروع کرنے دے نا، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا آیا شیعہ ختم نبوت کے منکر یہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں مناظرہ کرنے نہیں دوں گا۔ تو اس لیے میں یہ آخری بات کرتا ہوں، اگر یہ مناظرہ کرنے نہیں دیتا تو پھر جو ہے میرا ادھر بیٹھنا جو ہے وہ بیکار ہے، یہ تو بھاگ گیا۔ کیا خیال ہے افغان صاحب؟ اور یہ بھی اس کے آپ کو سالس اس لیے تو رکھے نا، نہیں آپ ڈیسیجن کریں گے دونوں، اس کے تحمل رکھیں، آپ ڈیسیجن کریں۔ ہاں آپ کی بات ہوگی، آپ تحمل رکھیں۔ ابھی میری باری، علامہ میں صاحب اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا جو میں نے تعریف کیا، میں نے تعریف کب کیا؟ میں نے تعریف کیا نبوت یا رسالت کی؟ میں نے نبوت اور رسالت کی تعریف کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ علماء کے نزدیک بعض علماء نے یہی فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو یا نہ ہو، اس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے، یہ کسی، دیکھو یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، منحۃ الباری بشرح صحیح البخاری، اس میں یہ جلد نمبر 1 ہے، چاپ مکتبۃ الرشد، شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری مصری شافعی، بخاری کی شرح لکھی اس نے۔ والرسول انسان اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، رسول وہ ہے جس کے پاس شریعت آئی اور اس کو معمور، وہ اس کو امر بھی ہے، وہ معمور ہے اس کی تبلیغ کرے۔ فهو اخص من النبی، یہ نبی سے زیادہ اس کا دائرہ چھوٹا ہے۔ لأن النبی انسان اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، کیونکہ نبی وہ ہے جس کے پاس شریعت ہے لیکن اس کو تبلیغ کے امر نہیں ہے، تبلیغ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مخالف بھی علماء نے اس کو تعریف کیا۔ اچھا، مثلا ملاحظہ یہ کتاب النبوات ہے ابن تیمیہ کی، جزء اول، چھاپ اضواء السلف۔ والمقصود هنا فالنبی هو الذي ينبئه اللہ، نبی وہ ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے، وهو ينبئ بما انبأ اللہ به، اور وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے کیا خبر دیا۔ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول، اگر نبی کو یہ بھی رسالت ملے کہ تم کفار کو تبلیغ کرو تو وہ رسول ہے۔ وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، اگر وہ اس کو کوئی شریعت نہیں ملی ہے اور اس کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ کسی کو تم نے تبلیغ کرنا ہے، شریعت بھی نہیں ملا، اس کو حکم ملا کہ پرانے نبی کی شریعت پہ عمل کرو، اس کو تبلیغ کا بھی حکم نہیں، تو یہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کے اگر مزید تعریفات چاہیے آپ کے کتب سے میں پیش کرتا ہوں۔ اب مجھے پتہ بھی نہیں اس کا مسلک کیا ہے، اس شخص کا، آپ کا مذہب کیا ہے، یا آپ کے اپنے علماء کی تعریفات ہیں نبی اور رسول کے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو، اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں، اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کا پسندیدہ، آپ کا جو صحیح وہ ہے تعریف ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی عبد القادر صاحب، پتہ ہی نہیں نبوت کیا ہے، ایسا ختم نبوت پہ گفتگو کرنا ہے، نبوت کا پتہ ہی نہیں، رسالت کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں اس کو، کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس یہ بتائیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس پر کہ نہیں کرنا ہے۔ اور پہلے تو تعریف تو کرنا، ختم نبوت تیرا ادعا تو ثابت ہو جائے نا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں، نبوت کیا چیز ہے، تجھے پتہ ہی نہیں نبوت کس کو کہتے ہیں نا، تو کس چیز کے ختم کے منکر ہیں؟ خود جج بن رہا ہے کہ نہیں آپ کی تعریف غلط ہے، یار آپ ڈیبیٹر ہے یا جج بھی ہے؟ آپ نے جو تعریف کی تھی نا کہ غیب کی خبر دیتا ہے، اس کے پاس شریعت ہوتی ہے، وہ تو میں نے بتا دی بھائی،
وہ غلط ہے. کوئی دوسرا تعریف ہے تو سناؤ بھیا. تو یہ خود فیصلہ بھی کرے کہ آپ کی بات غلط ہے. بھائی آپ نے کہا تو آپ رد فیصلہ کرو نا, کریں گے. تو آپ رد کرو, کہہ دو میرا تعریف اس لیے صحیح ہے. آپ نے تو رد بھی نہیں کیا نا. معذرت سے